بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ انہی کو اپنا محبوب بناتا ہے جو اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے پیغامات کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرے، اپنی خواہشات پر چلے، شیطان کے پیچھے چلے، وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوگے، اور اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رکھا۔ تو اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بتائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے پہلے اور پھر تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے کسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ یہ کرو تو اسے کرنا پڑے گا، اور اسی چیز کے بارے میں اگر حکم ہے کہ وہ نہ کرو تو وہ نہ کرنا فرض ہو جاتا ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی کی سب سے پہلی قسم ہے۔ پھر اولیاء کرام کا تقوی جو ہوتا ہے وہ بڑی اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، یعنی وہ مباح چیزیں بھی چھوڑ دیتی، یعنی جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، نہ حلال کا حکم فرمایا نہ حرام فرمایا، تو ایسی چیزوں کو بھی اولیاء کرام تقوی کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا دے کہیں۔ تو ایسی تقوی والے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ولی بناتا ہے۔ فرض واجب سنت تو دور کی بات ہے، کوئی مکروہ چیز بھی اولیاء کرام نہیں کرتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ فرائض کے بعد نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کب بنتا ہے؟ پہلے فرائض واجبات جو ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد پھر نوافل کی کثرت جو کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور اسے وہ شان عطا فرماتا ہے کہ جو وہ بول دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے ولیوں کو اس طریقے سے چنتا ہے جو پاک و شفاف، جن کا نفس، جن کا سر، جن کا قلب دنیا کی قدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خود کو اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب اور اللہ کا چنا ہوا اور مقرب بتاتے ہیں، لیکن جب انہیں دیکھا جاتا ہے، انہیں پرکھا جاتا ہے تو وہ بیسک اسلام کا جو اسٹرکچر ہے اس پر بھی کھڑے نہیں اترتے۔ اسلام کا جو اسٹرکچر بیسک ہے وہ صحیح عقیدہ رکھنا ہے۔ کون سا عقیدہ؟ وہ اہل سنت و جماعت جس پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، اولیاء کرام آج تک چلتے آ رہے ہیں، وہ راستہ ہے۔ اسے جس نے چھوڑا تو وہ چاہے کتنی ہی عبادت کرے، کچھ بھی کرے، اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی اللہ تعالیٰ بد مذہب کا نہ نماز قبول فرماتا ہے، اس کی نہ روزہ قبول فرماتا ہے، نہ ہی فرض نہ ہی اس کا نفل قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو پیر بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسپریچول لیڈر ہیں، اسپریچول ماسٹر ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں آج جو گمراہ کن شخص ہے، جو ملحد ہے، بے دین ہے، سخت و گمراہ ہو چکا ہے اور کئی ہزار لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یوٹیوب وغیرہ پر اس کے چینلز ہے، اور اس کا جو پیر تھا گوہر شاہی، تو گوہر شاہ جو تھا اس کا پیر، یہ اپنے پیر کو مہدی بتاتا ہے، یعنی امام مہدی بتاتا ہے، جبکہ امام مہدی پر امت کو معلوم ہے کب آئے گے۔ امام مہدی قیامت سے پہلے آئے گے، اور انہی کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ بات مسلمانوں میں شروع سے مشہور ہے کہ امام مہدی علیہ رسول ہوگے۔ امام مہدی اسلامی حکومت قائم کرے گے، اور جب امام مہدی آئے گے تو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو شخص ہے یونس الگوہر،
یہ اپنی ویڈیوز بناتا ہے اور اپنے کچھ فالوورز بنا لی ہے یوٹیوب کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، اور یوٹیوب والے چونکہ یہ یہود و نصارہ کے کمپنیز ہے ان کے زیادہ اس پر چلتی ہے، تو ایسے لوگوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ان کی ریچ بڑھا دیتے ہیں، ان کے چینل کی ریچ بڑھا دیتے ہیں، جس سے ان کے فالوورز اور ویوز بڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یونس الگوہر جو شخص ہے وہ بے دین ملحد ہے، جو اہل سنت سے خارج ہے، یہاں تک کہ اس کی کچھ باتیں کفریہ ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں جو ہوں، میں اسپریچول ماسٹر ہوں، میرا قلب جاری ہو چکا ہے، روحانیت میرے اندر اتنی داخل ہو چکی ہے کہ میں دوسرے کے قلب کو جاری کرتا ہوں، یعنی بندے کے قلب کو میں اتنا صاف کر دیتا ہوں، اسے بھی جو ہے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتا ہوں روحانیت کے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے نا، یہ اولیاء کرام کے نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، غوث پاک کا نام لے گا، خواجہ پاک کا نام لے گا، دوسرے اولیاء کرام کا نام لیتا ہے، ان کے قصے بناتا ہے، کئی قصے تو من گھڑت لاتا ہے ان کے، اور وہ قصے بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی لوگ اس کو سن کر اور اس کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی یہ مسلمان نہیں دکھتا، نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس نے پہناوا قمیص والا رسول پاک کی سنت کا پہنا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ظاہر کو چھپایا ہوا ہوں، میں نے اپنے ظاہر کو چھپایا ہوا ہوں، میں اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ اب مجھے شریعت کی ظاہری احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے۔ لیکن اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کا کیا مقام تھا، جنہوں نے 40 سال تک جنگلوں میں ریاضتیں کی ہے، اپنے نفس کو جلایا ہے، مجاہدات کیے ہیں۔ اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام میں سے بڑے پائے کے بزرگ، سید الطائفہ کہا جاتا ہے آپ کو۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت احکام جو تھے، شریعت پر عمل کرنا، قرآن و حدیث پر جو عمل کرنا ہے، یہ تو صرف اللہ تک اور مقام تک پہنچنے کا ذریعہ تھے، اب ہم پہنچ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس بات پر سیدنا خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا، ہاں وہ سچ کہتے ہیں، ضرور وہ پہنچ گئے، لیکن یہ بھی تو سنو کہاں پہنچے، کہتے ہیں وہ تو جہنم تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی، چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ چور اگر چوری کرتا ہے تو لیکن اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، وہ جانتا ہے شریعت کتنی عظیم چیز ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور زانی اگر زنا کرتا ہے تو اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی شریعت میں دخل اندازی تو نہیں کرتا۔ پھر حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں اگر 1000 سال تک جیو تو فرض اور واجب تو بڑی چیز ہے، جو نفل میں نے شروع کی ہے خود سے، وہ بھی بغیر عذر کے کبھی نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آج کل کے ڈھونگی پیر اور یونس الگوہر جیسے پیر فقیروں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور فقیروں کے جیسے رہتے ہیں، لیکن شریعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر سے شریعت کا احکام اٹھ گیا ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں کہ میں تو فرض اور واجب کی تو دور کی بات ہے، جو نفل اگر میں شروع کروں تو وہ بھی کبھی نہ چھوڑوں۔ تو اولیاء کرام یہ ہے، یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ہے۔ تو ہمیں ایسے ڈھونگیوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے بات کھول کر رکھ دی کہ مسلمانوں صحیح طور پر سمجھ لو کہ کتنے فتنے آئیں گے، لیکن تم راہ حق سے نہیں ہٹ رہا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جس وقت آپ ان بزرگ سے قریب ہوئے تو دیکھا کہ انہوں نے کعبے کی ڈائریکشن میں تھوک دیا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ بغیر ملے اس بزرگ سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ بغیر ملے واپس کیوں آ گئے؟ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ادب، اس پر تو یہ شخص کاربند نہیں ہے، اس پر تو یہ عمل نہیں کر سکتا، اس امانت کو تو یہ نہیں سنبھال سکتا، تو بتاؤ جو ولایت اللہ کی بہت بڑی امانت ہے تو اس کو یہ کیسے سنبھالتا ہوگا؟ یعنی یہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سنت پر عمل جب یہ نہیں کرتا تو ولایت تو بڑی اعلیٰ چیز ہے،
اس پر یہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا میں وہاں سے واپس آ گیا، وہ میری نظر میں ولی ہی نہیں ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، وہ ولی نہیں ہے۔ اس کو حضرت ابو القاسم قشیری نے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے، پیج نمبر اس کا 15 ہے۔ اور اس کے پہلے جو میں نے روایت بتائی حضرت جنید بغدادی کی، وہ الیواقیت والجواہر کے اندر پیج نمبر 151 پر لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے مسلمان کہ حضرت بایزید بستامی جیسے سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، جو کہ خود بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور عارفین کے سلطان کہے جاتے ہیں، ان کے مقام پر کوئی ولی نہیں پہنچتا، جہاں تک جو ولی پہنچتا ہے وہاں سے حضرت بایزید بستامی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کعبے کی طرف تھوکنے والا ولی نہیں ہو سکتا، جبکہ کعبے کی طرف تھوکنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، حرام بھی نہیں ہے، صرف مکروہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سنت پر عمل نہیں کر سکتا، یہ ولایت کا کیسے حامل ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ یونس الگوہر، اس کے چہرے پہ نہ داڑھی ہے، نہ یہ اہل سنت و جماعت پر چلتا ہے، نہ یہ اولیاء کرام کے راستے پر چلتا ہے، اور یہ تو ایسی ایسی چیزیں کہتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ ایمان والوں پر فرض ہے، تم پر فرض نہیں ہے۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ ایمان والوں سے ہی تو بات کر رہے ہو۔ یہ کہتا ہے جو کامل ایمان جب تک نہ ہو جائے تب تک یہ روزہ وغیرہ تمہارے لیے فرض نہیں ہے۔ اتنا بڑا بیوقوف ہے یہ۔ مجھے بتاؤ روزہ کس لیے دیا گیا ہے؟ روزہ اس لیے دیا گیا ہے کہ بندے کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزہ دیا گیا ہے۔ یعنی جو روزہ عام لوگ رکھے گے جو پاک نہیں ہے پورے، تو ان کو وہ پاک کرے گا، ان کے لیے تو روزہ لایا گیا ہے۔ فرض سبھی پر ہے، ہر ایمان والے پر فرض ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ جن کو دل کو پاک کرنا ہے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں روزے سے۔ تو یہ کہتا ہے کہ تم پر تو روزہ ہی فرض نہیں ہے کیونکہ تمہارا دل ہی پاک نہیں ہوا ہے۔ بیوقوف، پاک کرنے کے لیے تو روزہ لایا گیا ہے۔ تو یہ شخص گمراہ کر رہا ہے، نماز روزوں سے دور کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تو امام حسین سے ملا ہوا ہوں، میں فلاں بزرگ سے ملا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ استدراج ہے اس کا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پانی کی پیاس لگی تھی تو ایک بادل نمودار ہوا جس میں سے پانی بہا، اور اس میں سے پھر آواز آئی کہ عبد القادر، ہم نے آج سے تیرے لیے شریعت کے احکام جو ہے اٹھا لیے ہیں، اب تیرے اوپر کوئی تو چاہے جو چاہے کر۔ تو غوث اعظم سمجھ گئے کہ خدا جو ہے کبھی بھی بے حیائی اور منع کی بھی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی کی بات اور منع کی ہوئی بات، بری بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو جب اللہ نے خود فرما دیا تو یہ کون ہوتا ہے جو مجھے کہے عبد القادر میں نے تو اس سے نمازیں معاف کر دی، تو جو چاہے کر۔ تو غوث اعظم نے وہی لا حول پڑھا تو وہ بادل پھٹ گیا۔ شیطان نے کہا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر کہتے نہیں، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے، اس کے رحمت نے مجھے بچا لیا۔ یعنی وہاں بھی شیطان آپ کو اغوا کرنا چاہتا تھا کہ عبد القادر تو اپنے آپ سے بچ گیا، اپنے علم سے بچ گیا، لیکن غوث اعظم کہتے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ تو غوث اعظم جیسے بزرگوں کو شیطان بہکانے آیا اور ایسے ایسے شعبدے دکھائے، تو یہ یونس الگوہر جیسے لوگ ان ولیوں کے پیروں کی دھول کے بھی برابر نہیں ہے۔ یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ اب ہمیں شریعت بتانے لگ گئے، ہمیں اگر دین سیکھنا ہے تو ہم غوث اعظم سے سیکھیں گے، دین سیکھنا ہے تو ہم خواجہ اجمیری، خواجہ نظام الدین سے سیکھیں گے، اس ایرے گہرے داڑھی منڈے ہوئے ملحد سے کوئی دین نہیں سیکھے گا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ کرامت ایسی دیا گیا کہ ہوا میں بھی اڑتا ہے، تو اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ کوئی ولی ہے، کوئی صوفی ہے، جب تک یہ نہ دیکھ لو۔ کیا نہ دیکھ لو؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ فرض، واجب، مکروہ، حرام اور حدود یعنی گناہ سے حفاظت میں اور شریعت کے ادب میں اس کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کھلے طور پر حضرت بایزید بستامی نے کہہ دیا۔ اس کو رسالہ قشیریہ میں پیج نمبر 15 پر حضرت ابو القاسم قشیری نے نقل فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیڈرز، ہمارے قائدین یہ اولیاء کرام ہے، ہم دین ان سے سیکھیں گے۔ آج کل کے کسی فاسق سے دین نہیں سیکھنا۔ اچھا، آج تو دنیا دور خیر سے، دور رسالت سے اتنی دور ہو چکی ہے، 1400 سال ہم دور آ گئے، اور حدیث میں ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بدتر ہی ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان
داتا حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاکستان میں ہے، اپنی کتاب کشف المحجوب پیج نمبر 15 پر آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس زمانے کے لوگوں نے شریعت کی باتوں کا انکار کرنے کو دل کی صفائی جان لیا ہے، دل کی صفائی ٹھہرا لیا ہے۔ یہ جو آج یونس الگوہر پیوریفیکیشن اور دل جاری کرنے کی باتیں کرتا ہے نا، اس کا جواب داتا علی حجویری نے دیا۔ کہتے ہیں اس زمانے کے لوگوں نے شریعت کی باتوں کا انکار کرنے کو دل کی صفائی یعنی پیوریفیکیشن اور شریعت کو چھوڑنے کا نام طریقت یعنی صوفیزم رکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ حقیقت رکھنے والے لوگ جو اصلی صوفی ہے، جو اصلی ولی ہے، ان کے بیچ چھپ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یونس الگوہر دل جاری کرنے کی بات کرتا ہے، قلب جاری کرنے کی بات کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر شریعت کے مطابق اگر وہ نہیں ہے، شریعت کا انکار کرنے والا ہے، تو وہ نہ دل جاری کرنے والا ہے، نہ وہ صوفی ہے، بلکہ وہ ڈھونگی ہے۔ اصلی صوفی چھپا دیے گئے، وہ چھپ گئے ہیں۔ تو یہ تو 1000 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آج اتنے سال بعد یہ ڈھونگی لوگوں کو بہکا رہا ہے، اور لوگ اس کی چکنی چوپڑی باتیں سن کر بہک رہے ہیں اور اس کو نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارے قائدین، ہمارے لیڈرز، ہمارے اسپریچول ماسٹرز یہ ہے، داتا علی حجویری ہے، غوث اعظم ہے۔ تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو ولیوں کے سردار کیا کہتے ہیں۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا پٹا تمام قادریوں کی گردن پر ہے، تمام چشتیوں کی گردن پر ہے، تمام ولیوں کی گردن پر ان کا قدم مبارک ہے، فرماتے ہیں الفتح الربانی پیج نمبر 273، یہ آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں فرماتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی اور ان کی شریعت کو ایک ہاتھ میں اور قرآن پاک کو دوسرے ہاتھ میں نہ لیا تو وہ اللہ تک نہ پہنچا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک اور گمراہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یونس الگوہر اور اس کے جیسے جتنے پاکھنڈی آج گھوم رہے ہیں سبھی پر فٹ ہوتی ہے۔ شریعت کا لحاظ نہ رکھے، قرآن کی باتوں کا لحاظ نہ رکھے، اپنے من سے شریعت گڑے، اپنے من سے قانون گڑے، ایسے لوگوں کے لیے غوث پاک نے فرما دیے وہ گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرے گے۔ فرماتے تجھ پر افسوس کہ تیرا دعویٰ تو یہ ہے کہ تو صوفی ہے۔ غوث اعظم نقلی صوفیوں کو کہہ رہے جو ڈھونگی گھوم رہے آج کل، لیکن تو سرافہ قدورت ہے، تیرے دل میں تو گندگی ہے۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے، غوث اعظم دیکھو کیا کہتے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں صوفی ہوں، میرا دل پاک ہو گیا ہے، میں فلاں سٹیج پر پہنچ گیا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جس کا باطن و ظاہر قرآن و حدیث کی پیروی کر کے بالکل صاف ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی پیروی نہیں کرتا، حدیث کی پیروی نہیں کرتا اور کہتا ہے میں صوفی بن گیا، وہ میں اسپریچول ماسٹر بن گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو قرآن و حدیث کی پیروی نہ کرے وہ صوفی ہی نہیں ہے۔ یہ بات فتح ربانی شریف پیج نمبر 547 پر فرمائی۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں غوث اعظم کہ تو صرف اللہ والوں کا نام لینے پر اور اللہ والوں کے حالات جاننے، ان جیسے کپڑے پہننے اور ان کے جیسی باتیں کرنے کو ہی کافی نہ سمجھ لے۔ کہتے ہیں ولیوں کے جیسے اعمال اگر تو نہ کرے گا اور ان کی مخالفت کرتے رہے گا تو یہ چیز تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ تو بغیر صفائی کا سراپا گندگی ہے، تیرا دل صاف ہی نہیں ہے، اور تو مخلوق بغیر خالق کا یعنی مخلوق کا چاہنے والا ہے۔ تو اگر خالق کو چاہتا تو یہ چیزیں نہ کرتا۔ تو دنیا بغیر آخرت کے ہے، تو دنیا چاہتا ہے، آخرت کو نہیں چاہتا۔ تو قول بلا امن کا یعنی صرف باتیں کرتا ہے، تیرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی یونس الگوہر جیسے ڈھونگی باتیں کر رہے ہیں۔ ریاضت کتنے سالوں کی ان لوگوں نے؟ غوث اعظم نے 25 سال ویرانوں میں گزارے، بابا فرید گنج شکر نے 40 سال جنگلوں میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور آج کل کے ڈھونگیوں نے کتنے سال عبادت کر لی ہے، ایسے ڈائریکٹ پہنچ گئے۔ یعنی بڑے بڑے ولیوں کو ریاضت کرنی پڑی، اور یہ آج کے ڈھونگی ڈائریکٹ وہ اسپریچول کے مقام پر پہنچ گئے، بہت بڑے ماسٹر بن گئے۔ یہ ان کا دھوکہ ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، جو بھی چیز اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے خلاف ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کہتے ہیں تیری یہ بناوٹ بغیر ثبوت کے صرف دعویٰ ہے، تو یقیناً اس جھوٹے دعوے کے ساتھ تجھے اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کہتے ہیں اگر جھوٹ کے ساتھ تجھے لوگوں کی قبولیت حاصل بھی ہو گئی، یعنی لوگ تجھے کچھ سمجھنے بھی لگ گئے، پھر بھی تیرے لیے اللہ کی قبولیت ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا
تو لوگوں کو گمراہ نہ کرتے، جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی، یہ قادیانوں کی چالیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پر بٹھایا گیا ہے، ان کے پیجز کو ریچ زیادہ کروائی جا رہی ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت کو خاص طور پر گمراہ کیا جا رہا ہے جو اولیاء کرام کو مانتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تو اپنی کھوٹے دام پیش نہ کر، یعنی دکھاوے کی صورت بنا لی ہے جو تو نے خود کو صوفی بول رہا ہے، اسپریچول ماسٹر بن گیا ہے، یہ مجھے نہ دکھا کیونکہ تجھے پرکھنے والا سب جانتا ہے، خبردار ہے۔ ہاں، یعنی تو جوہری کے پاس، سنار کے پاس اگر کھوٹا سکہ لے کر جائے گا وہ ایک پل میں پہچان جائے گا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں جوہری ہوں، تو میرے پاس کھوٹے سکے لے کر مت آ۔ اور یہ جاہل ڈھونگی اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں آج کل کے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ غوث پاک نے یہ بات فتح الربانی شریف پیج نمبر 434 پر فرمائی۔ اس کے علاوہ غوث پاک پیج نمبر 588 ہے، فرماتے ہیں تو سراپا نفس اور طبیعت اور ہوس بن گیا ہے، یعنی تو اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے، اپنی طبیعت کے حساب سے چلتا ہے اور ہوسی بن گیا ہے۔ تو اجنبی عورتوں اور امردوں کے ساتھ بے پردہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ آج کل کے کچھ پیر ہیں نا، اپنی مریدیوں کو سامنے بٹھاتے بغیر پردے کے، ان لوگوں کو کہہ رہے غوث پاک، کہتے ہیں تو بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ آج کل کے بہت سے پیر نہیں، ہم تو اتنے پہنچے ہوئے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ بے پردہ عورت ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، اس بات میں شریعت اور عقل تیرے ساتھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ضرور تیرے دین و ایمان کا گھر جل جائے گا۔ اس معاملے میں شریعت سب کے لیے عام ہے، شریعت نے کسی کے لیے خاص حکم نہیں دیا۔ یونس الغور کہتا ہے کہ میں نے سب چھپا لیا اپنے آپ کو، میں اتنا پہنچا ہوا ہوں لیکن میں نے سارا حلیہ چھپا لیا ہے۔ تو اسبق فرماتے شریعت سب کے لیے ایک ہے، تیرے لیے ایک کے لیے کوئی الگ شریعت نہیں آئے گی کہ تو کو چھپا کی اجازت، داڑھی منڈانے کی اجازت اور روزہ نہ رکھنے کی، نماز نہ پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ تو اسبق نے ایسے نقلی صوفیوں کی تو دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہے۔ فرماتے شیخ عبد القادر جیلانی بہجت الاسرار پیج نمبر 49 ہے اس کا، فرماتے خبردار شریعت کی حد سے، اس کی لمٹ سے باہر نہ جانا، کہ خبردار شریعت والوں کی جماعت سے کبھی الگ نہ ہونا۔ اور آج یہ ڈھونگی کہتا ہے کہ میں اسپریچول ماسٹر ہو گیا ہوں اور مجھے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ الطبقات الکبریٰ پیج نمبر 131 پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کا قول ہے، فرماتے اگر شریعت کی حدود یعنی جو عقیدے ہے حرام حلال میں ذرہ برابر بھی خرابی آئی تو جان لے کے تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، تو فوراً شریعت کے حکم کی طرف آ جا اور اس سے لپٹ جا اور اپنے نفس کی خواہش چھوڑ، اس لیے کہ جس حقیقت کی، یہ بہت ہی بہترین قول غوث پاک کا آگے آ رہا ہے، بہت ہی زیادہ آج کے دور میں جو ضرورت ہے، کہتے ہیں جس حقیقت کی شریعت گواہی نہ دے، اسے صحیح نہ کہے تو وہ حقیقت باطل ہے، جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم حقیقت کے مقام پر پہنچ گئے، ہم نے طریقت معرفت حقیقت کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھے یہ جو مقامات ہے، طریقت معرفت حقیقت، یہ شریعت ان کا بیس ہے۔ کوئی بلڈنگ ہے، اس کا بیس اگر نہ بنائے تو بلڈنگ بھی اس کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی، آپ بلڈنگ کالم نہیں ڈال سکتے جب تک بیس نہ بنائے۔ تو شریعت بیس ہے، جب تک بیس سلامت نہ ہوگا آپ کی بلڈنگ سلامت نہیں رہے گی۔ اگر آپ کو طریقت کا مکان بنانا ہے، اوپر آپ کو منزل چڑھانی ہے، فلور چڑھانا ہے، تو آپ کو پہلے بیس بنانا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کی بلڈنگ گر جائے گی۔ تو شریعت بیس ہے، اس کے اوپر طریقت کی منزل ہوتی ہے، اس کے اوپر معرفت پھر حقیقت کی منزل ہوتی ہے۔ آج کل لوگ صرف نام لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے جن کو طریقت کا بھی جو ہے ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اگر کسی ولی سے کوئی کرامت بھی ظاہر ہو، جیسا کہ سلطان العارفین نے فرما دیا، کوئی ہوا میں بھی اڑے اور شریعت کے خلاف ہو تو اس کی قابل قبول نہیں ہے، وہ استدراج ہے۔ غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا ہر کام نبی کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے۔ اللہ اکبر۔ بہجت الاسرار پیج نمبر 39 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو نبی کے قول کا قانون کیا ہے؟ وہی شریعت ہے جو قرآن و حدیث سے مجتہدین نے نکالی ہے، ائمہ فقہ نے نکالی ہے۔ تو اتنے بڑے ولی تو یہ کہے کہ شریعت شریعت شریعت، جو شریعت پر نہ چلے وہ ولی نہیں، جو شریعت پر نہ چلے اس کی کوئی کرامت نہیں۔ اور آج کل کے ڈھونگی
کہتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے حضور کے جیسے کپڑے پہننے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹوپی پہننے کی، ننگے سر گھوم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ عبادت کے قانون کو لازم پکڑنا، یعنی ریاضت و مجاہدات میں جو عبادت فرض واجب کے علاوہ کی جاتی ہے اس کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ اگر تم کو اللہ کے پاس پہنچنا، اللہ کی قرب میں جانا ہے، اللہ کے دروازے قرب میں انٹری لینی ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں اس کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ اور آگے کہتے ہیں اور شریعت کی لگام کو تھامے رکھنا پڑے گا۔ ہاں، صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا جب تک شریعت کے دوسرے معاملات بھی نہیں تھامے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے وہ لوگ بھی جو خود کو پیر کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، لیکن خود کو اہل سنت نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں، ہمیں کسی فرقے کسی نام کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں، اس کو حضرت نظام الدین اولیاء نے راحت القلوب میں نقل فرمایا، پیج نمبر 77 ہے۔ فرماتے ہیں اہل سلوک یعنی اولیاء کرام کا قول ہے کہ جو شخص مریدوں کو قانونی سنت و جماعت یعنی اہل سنت و جماعت پر نہیں چلاتا اور اپنی حالت اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے حساب سے اس کے مطابق نہیں رکھتا تو فرماتے ہیں وہ شخص ڈاکو ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید کہتے ہیں وہ شخص ڈاکو ہے جو اہل سنت پر نہیں چلاتا، وہ شخص ڈاکو ہے جو شریعت پر نہیں چلتا، قرآن و سنت پر نہیں چلتا۔ اور آج کل لوگوں نے ایسے اولیاء کرام کے قول کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور خود گمراہ ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ پیر بننے کے لیے اول فرض یہ ہے کہ وہ جملہ شریعت کے احکام اور حقیقت سے واقف ہو۔ خود اگر عالم ہوگا تو شریعت کے خلاف کاموں کا حکم مریدوں کو کبھی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ فوائد الفؤاد پر حصہ نمبر 3 مجلس نمبر 22 ہے، اس پر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پیر کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ شریعت کا عالم ہو، کیونکہ جب شریعت کا عالم نہیں ہوگا تو شریعت کے خلاف باتوں کا حکم مریدوں کو دے گا جو ہے، اور یعنی خود گمراہ ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں لوگوں نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے خراب حال اور پریشان ہو گئے۔ خیر المجالس پیج نمبر 119۔ اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ سے خارق عادات یعنی کرشمے ظاہر ہو اور وہ شریعت کا پورا پابند نہ ہو تو وہ شخص زندیق ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بے دین ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جو کرشمے اس کے ہاتھ سے دیکھے اور وہ دکھائے وہ دھوکہ ہے، وہ استدراج ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اولیاء کرام میں کتنے پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ظاہری شریعت کے حساب سے نہ ہو تو اس کی ساری کرامت جو ہے وہ سب استدراج ہے، وہ سب دھوکہ ہے، تم اس کے چکر میں نہ آنا۔ تو یہ تو آج جو بیٹھے ہیں ڈھونگی، ان سے تو وہ ظاہری کرامت بھی نہیں ہو رہی ہے، ان سے تو کوئی کرشمے بھی نہیں ظاہر ہو رہے، تو یہ کہاں سے پھر کہیں پہنچ جائیں گے؟ جس سے کرشمے ظاہر ہو وہ شریعت کے خلاف چلا جائے تو وہ بھی ولی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فوائد الفؤاد میں لکھا ہوا آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص طریقت میں اگر گر جاتا ہے یعنی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ شریعت میں آ کر بچ جاتا ہے، یعنی شریعت جو بیس ہے وہاں پر آ کر ٹک جاتا ہے، لیکن جو شریعت میں گرتا ہے وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ اسی چیز کو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے بھی لکھا ہے، یعنی آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو شریعت اتنی ضروری ہے کہ طریقت سے گرا تو شریعت میں تو بچ جاتا ہے، کم سے کم آ کر ایمان محفوظ رہتا ہے، لیکن شریعت سے گیا تو پھر ایمان سے بھی چلا جائے گا۔ تو یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، صحیح راستہ بتائی، اہل سنت و جماعت کا راستہ بتایا۔ غوث اعظم اصول الدین میں اور غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ نجات پانے والا جو ایک فرقہ ہوگا وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ شیخ سیدنا مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں ناجی فرقہ نجات پانے والا صرف اہل سنت و جماعت، باقی سارے گمراہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اولیاء کرام نے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت سے جو الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ جتنی عبادت کرے، جو چاہے کرے، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا علیکم بالجماعت وعلیکم بالسواد الاعظم، تم پر جماعت میں رہنا اور سواد اعظم میں، اکثری جماعت میں رہنا۔
تم پر لازم ہے۔ اور کہتے ہیں من شذ فی النار، کہ جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ تو اہل سنت و جماعت سے الگ ہو کر اپنے آپ کو چاہے کوئی صوفی کہہ لے، اپنے آپ کو چاہے محدث کہہ لے، کوئی کچھ بھی بن جائے، اگر وہ اہل سنت کے راستے سے گیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ ایسے ڈھونگی جو مارکیٹ میں آئے ہوئے لوگوں کو اب ضرورت ہے کہ ان کو سمجھے، ان کو پہچانے۔ یونس الگوہر صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ پر بھونکتا ہے تاریخ کی گڑی ہوئی روایتیں بتا کر۔ یہ شیعوں کا ایجنٹ، قادیانیوں کا ایجنٹ ہوگا، تبھی ایسی چیزیں کر رہا ہے۔ اہل سنت کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے ایسے پیر اور ایسے نقلی باباؤں کو لا کر۔ خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں لوگ ولیوں کو اور صوفیوں کو ماننے والے، ذرا سا کسی کی لمبی زلفیں دیکھی، ذرا سا جبہ اور قبہ دیکھ لیا تو اس کو ولی ماننے لگ جاتے ہیں، ذرا سے کسی کے ہاتھ سے کسی کو شفا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اس کے ذریعے سے، تو اس کو ولی ماننے لگ جاتے ہیں، ذرا سا کسی نے کوئی چھپی ہوئی بات بتا دی تو اس کو ولی ماننے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو شخص ہوتا ہے اس کے بعد ہمزاد ہوتا ہے، وہ جنات ہوتے ہیں جو اسے چھپی ہوئی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کی، ان جناتوں نے ان کے راز لوگوں کے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ہمزاد سے پوچھ کر وہ بتاتے ہیں اور پھر وہ بولنے لگ جاتا ہے، تو ایسے عاملین کو بھی لوگ ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھے یہ تصوف طریقت یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس پر چلنا آسان ہوتا تو 40 سال تک اولیاء کرام جنگلوں میں اپنی زندگی نہ گزارتے۔ ایسے شخص سے بچنا لازم ہے، ایسے شخص سے بچیں اور اولیاء کرام کے ملفوظات پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے اولیاء کرام کا راستہ کیا ہے۔ یہ دل جاری کرنے کی باتیں کر رہے، اولیاء کرام نے صاف فرما دیا کہ چاہے ہوا میں اڑے چاہے پانی پر چلے، اگر قانون شریعت قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو استدراج ہے، وہ بے دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔